ہے جوڈیشری کو اس پر خاموش تماشائی بنا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ ایک ہفتے میں دو مختلف ایشوز کو لے کر جو احتجاج جو مظاہرہ ہوتا ہے ہم اس کا موازنہ اگر آپس میں کریں، اب پچھلے 3 روز سے بھارت سرکار کی جانب سے لانچ کی گئی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف جو مظاہرے پورے ملک میں ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کا رسپانس یا گورنمنٹ کا ڈیل کرنے کا طریقہ ٹوٹل الگ ہے۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو حکومت کی طرف سے جو ایک طرح سے کہنا چاہیے نرمی برتی جا رہی ہے، واقعی یہ ہونا چاہیے، یہ ان کا آئینی حق ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے قانون سب کے لیے برابر ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دوہرا معیار ہے اور اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آج بھارت میں جس طریقے سے حکومت ایک خاص کمیونٹی کو اپنے غیظ و غضب کا شکار بنا رہی ہے، ایسا تو میڈیول دور میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے سپریم کورٹ آف انڈیا میں جو بلڈوزر جسٹس کو روکنے کے لیے ایک عرضی دائر کی گئی تھی، اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ بہت مایوس کن ہے۔ مثال کے طور پر ایک سطحی سی ہدایت جاری کر دینا کہ آپ کو ڈومولیشن ڈرائیو کرنے سے پہلے لا فالو کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے اس انہدامی کارروائی پر کسی طریقے کا جو ہے سنگین نوٹس نہ لیتے ہوئے اس پر پابندی عائد نہیں کی، جس پر پورے ملک میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے۔ ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا، توقع تو یہ تھی کہ سپریم کورٹ اس ڈیمولیشن ڈرائیو کا، اس انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ڈیمولیشن ڈرائیو کا سنگین نوٹس لیتے ہوئے حکومت کو اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو اس سلسلے میں سخت پھٹکار لگاتے ہوئے اس کارروائی کو انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل قرار دیتے ہوئے اس پر روک لگا دے گا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس سے 2 روز قبل سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے کئی ججز نے، کئی سینئر وکلاء نے ایک مشترکہ خط لکھ کر بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ گزارش کی کہ یہ ایک طرح سے جو کانسٹیٹیوشن کا، جو آئین کا، جو امن و قانون کا جو ہے ایک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اور اس کا سنگین نوٹس آپ لیں، اور قانون کو اور کورٹ کو جو ہے جوڈیشری کو اس پر خاموش تماشائی بنا ہوا نہیں رہنا چاہیے اور جوڈیشری کو انٹروین کرنا چاہیے، لیکن ایسا پھر بھی نہ ہوا۔ اور یہی نہیں بلکہ بھارت میں نئی دلی سے شائع ہونے والے کئی اخبارات نے اپنے اداریے تک لکھ کر جو ہے سپریم کورٹ کی اس سائلنس پر جو ہے فکرمندی کا اظہار کیا، اور کہا کہ بھارت جو ایک زمانے میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیے بڑا مشہور تھا، اور وہ کس طریقے سے ایک طرح سے اس کو پولیس سٹیٹ بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ جیسا نظام چل رہا ہے۔ حکومت یا پولیس جس شخص کا چاہتی ہے بغیر کسی لیگل پروسیجر کے اس کے گھر کو مسمار کیا جاتا ہے۔ لیٹس نو کمپیئر the response of the states to the nationwide protest held on 2 different issues in a week's time۔ ایک ہفتے میں 2 مختلف ایشوز کو لے کر جو احتجاج جو مظاہرہ ہوتا ہے ہم اس کا موازنہ اگر آپس میں کریں، 10 تاریخ کی جمعے کو ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے توہین رسالت کو لے کر، جس میں جمعے کی نماز کے بعد پورے بھارت میں مختلف مساجد کے باہر جو ہے جمعے کی نماز کے بعد لوگ احتجاج کرتے ہیں اس بات کو لے کر کہ بھارتی جنتا پارٹی کی معطل شدہ ترجمان نوپر شرما اور نوین جنڈل، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف ضابطے کے تحت قانونی کارروائی کی جائے۔ اور اس احتجاج کے بعد کیا ہوتا ہے، پولیس کس طریقے سے ایکشن میں آتی ہے، کس طریقے سے ان احتجاجیوں کو جو زیادہ تر اگر دیکھا جائے وہ پرامن احتجاج تھے، کہیں سے کوئی زیادہ مار دھاڑ کی، کہیں سے سرکاری املاک کے جلائے جانے کی کوئی بڑی خبریں نہیں ہیں، لیکن پولیس ان کو فوری طور پر آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، ان کو جو ہے سخت ٹارچر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے گھروں پر دوسرے روز بلڈوزر پہنچ جاتے ہیں اور ان کی انہدامی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ اور جبکہ اب پچھلے 3 روز سے بھارت سرکار کی جانب سے لانچ کی گئی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف جو مظاہرے پورے ملک میں ہو رہے ہیں،
آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کا رسپانس یا گورنمنٹ کا ڈیل کرنے کا طریقہ ٹوٹل الگ ہے. اور پچھلے 4 روز سے پورے بھارت میں جو احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں ان میں ہزاروں کروڑ روپے کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے. اس میں جو ریل گاڑیوں کو نظر آتش کیا جا رہا، اس میں ریلوے اسٹیشنز کو جلایا جا رہا ہے، اس میں بسز کو جلایا جا رہا ہے، اس میں پولیس کی پارٹیز پہ حملے کیے جا رہے ہیں. اس میں بعض میڈیا اطلاعات کے مطابق جو ہیں سینکڑوں پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. پولیس کمشنر جگہ جگہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو ہم نے سمجھانا ہے، ان سے ہمیں بڑے پیار سے نپٹنا ہے، ہم کوئی سختی نہیں کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ مشینری کی طرف سے، اعلیٰ حکام کی طرف سے بار بار جو ہے اس طرح کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں پولیس کو کہ وہ میکسیمم ریسٹرینٹ برتے، وہ جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، وہ ضبط کا مظاہرہ کرے. اور لیکن آپ دیکھیے گا کہ اگر یہی زبان، یہی طریقہ کار کیا یہ لوگ کانپور کے لیے، الہ آباد کے مظاہرین کے لیے یا سہارنپور کے مظاہرین کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے. ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اگنی پتھ اسکیم کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو حکومت کی طرف سے جو ایک طرح سے کہنا چاہیے نرمی برتی جا رہی ہے. واقعی یہ ہونا چاہیے، یہ ان کا آئینی حق ہے، کیونکہ آپ کو اپنا آئین جو ہے کسی بھی گورنمنٹ کی اسکیم سے، کسی بھی گورنمنٹ کی پالیسی سے جو اختلاف کرنے کا حق دیتا ہے، آپ اس کے خلاف مظاہرہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف جو ہے اپنا اختلاف ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی پالیسی آپ اس وقت کیوں نہیں اپناتے جب اس ملک میں رہنے والے 25 کروڑ مسلمان کسی اپنے مذہبی معاملے پر، جب ان کے مذہبی جذبات کو آپ مجروح کریں، آپ کے ترجمان مجروح کریں اور آپ اس بات کو مانیں اور ان کو سسپینڈ بھی کریں، لیکن جب یہ احتجاج درج کروانے کے لیے سڑکوں کا رخ کریں تو آپ جو ہیں جو ان کو کرمنل قرار دیں، آپ ان کو اپدروی قرار دیں، آپ ان کو رائٹرز کہیں کہ، اور پھر یہ کہ ان کے ویڈیوز کی مدد سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے آپ بڑی بڑی ہارڈنگز چوراہوں میں اور پبلک پلیسز پہ نصب کریں اور ان لوگوں کو ہونڈ کرنا شروع کر دیں، ان کی فیملیز کو ہونڈ کرنا شروع کر دیں، ان کے گھروں کو مسمار کریں، ان کی جائیدادوں کو تباہ کریں. اور یہ کس طریقے سے ایک دوہرا معیار ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے قانون سب کے لیے برابر ہے؟ ہرگز نہیں. یہ دوہرا معیار ہے اور اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آج بھارت میں جس طریقے سے حکومت ایک خاص کمیونٹی کو اپنے غیظ و غضب کا شکار بنا رہی ہے، ایسا تو میڈیول دور میں بھی نہیں ہوتا تھا، ایسا تو شخصی راج کے زمانے میں بھی کبھی نہیں ہوا. بھارت جب انگلینڈ کی کالونی تھا، جب یہاں پہ کالونیل نظام نافذ تھا، اور جب بھارت کے لوگ انگلینڈ سے آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، جب شہید اعظم بھگت سنگھ کو، سکھدیو کو، راج گرو اور اشفاق اللہ خان کو پھانسی کی سزائیں تک سنائی گئی، تب بھی ان لوگوں کے گھر نہیں توڑے گئے، تب بھی ان لوگوں کی پراپرٹیز کو مسمار نہیں کیا گیا. بھگت سنگھ کا گھر آج بھی موجود ہے. آج تو بھارت کی سرکار آج کے مسلمانوں سے انگریزوں سے بھی بدتر سلوک کر رہی ہے، اور یہ کسی بھی زمانے میں نہیں ہوا ہے. آج تو بھارت کی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو آج بھارت کی سپریم کورٹ سے یہ توقع لگائی جا رہی ہے کہ وہ اس موقع پر جو ہے ایکٹیویزم دکھا کر، جس طریقے سے بھارت کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، آج یہ کسی کا گھر نہیں ٹوٹ رہے ہیں بلکہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. ایسے موقع پر بھارت کی عدالت کو، جو کہ لوگوں کے شہری اور انسانی حقوق کی محافظ ہے، اس کو ایکٹیو ہو کر، اس کو مداخلت کر کے، اس کو انٹروین کر کے سرکار کی اس بلڈوزر جسٹس کو روک کر جو ہے ملک کے شہریوں میں بطور خاص مسلمانوں میں احساس تحفظ جو ہے وہ بحال کرنا چاہیے. شکریہ. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for JKSSB exams, regular batches and notified batches. Get demo classes free for a week. No registration charges apply. For registration, call 9469 888 333 or WhatsApp 9469 888 333.